میں نے ایک صاحب کو بیواؤں کی خدمت سے منع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس بات کی وضاحت کر دیجئے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ بیواؤں کی خدمت کرنے کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ تو وہ مشورہ میں نے ایک واقعے کے تحت دیا تھا کہ ایک نوجوان ایک بیوہ کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیوہ اس کے عشق کے فتنے میں مبتلا ہو گئی اور اس سے گناہ کا تقاضا کرنے لگی۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی جوان بیواؤں کی خدمت خود کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کے پاس اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو بھیج دو۔ ایسی بیواؤں سے براہ راست بات چیت مت کرو۔ لیکن بعض اوقات وضاحت کرنے میں کسی وجہ سے تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے۔ میرا حسن ظن تھا کہ آپ لوگ سمجھ لیں گے، لیکن ان صاحب کے خط سے معلوم ہوا کہ مجھے وضاحت کرنی چاہیے تھی، لہذا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کسی بیوہ کی خدمت کرنی ہو تو اگر وہ 70 برس کی بڑھیا ہے تو کہہ دو کہ اماں کچھ سبزی لانی ہے، کوئی سودا لانا ہے، میری لائق کوئی خدمت ہے تو بتا دو۔ غرض براہ راست اس سے پوچھ سکتے ہو، اور اگر وہ 40 سال 50 سال کی ہے اور ابھی اس میں کچھ کشش ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اپنی اماں کو اس کے پاس بھیجو کہ جاؤ اماں اس بیوہ سے پوچھ لو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس زمانے کی بیواؤں میں اور اس زمانے کی بیواؤں میں بہت فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے فیصلہ فرمایا کہ اب فتنے کا زمانہ آ گیا ہے، لہذا خواتین کو روک دیا جائے کہ وہ مسجدوں میں نہ آئے، اور فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات ہوتے اور اس وقت کے حالات اور فتنے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود منع فرما دیتے۔ خواتین کو مسجدوں میں جا کر جمعہ پڑھنا، تراویح پڑھنا یا جماعت سے کوئی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو حالات بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں، لہذا بیواؤں کی خدمت میں اتنا ہی ثواب ہے، لیکن اگر وہ بوڑھی ہے، 70 سال 80 سال کی ہے، دانت منہ سے نکل چکے ہیں، گال پچک چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آ سکتا۔ نانی اماں کی بھی نانی معلوم ہوتی ہے تو اس کی خدمت کر سکتے ہو۔ نانی اماں کی بھی نانی معلوم ہونے پر آپ کو ایک شعر سنانے جا رہا ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کے منہ میں دانت نہیں تھے مگر پیٹ میں آنت تھی۔ یہ محاورہ کہ منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنت نہیں غلط ہے۔ اگر آنت نہیں تو کانا کہاں جائے گا؟ تو اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، بال سفید تھے، چادر سے لپٹی ہوئی جا رہی تھی چونکہ اس کے قد و قامت میں کشش تھی۔ تو ایک بیوقوف نوجوان سمجھا کہ شاید یہ کوئی 20 سال کی لڑکی ہے، اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس بڑھیا نے دیکھا کہ یہ بیوقوف پیچھے ہی لگ گیا ہے تو اس نے کسی بہانے سے اپنا چہرہ کھول دیا تو دیکھا کہ منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا اے لوگو، بہت سی اچھی قد و قامت والی شکلیں جو چادر میں چھپی ہوئی ہیں، جب چادر ہٹے گی تو اماں کی اماں یعنی نانی اماں نظر آئی۔ تو اگر وہ بیوہ نانی اماں نظر آتی ہے تو آپ بے شک اس سے پوچھ لو کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ کو بھی کوئی سبزی لانی ہو تو میں آپ کی خدمت کر لوں۔ لیکن اگر ابھی اس کی عمر شادی کے قابل ہے اور جوانی کے تقاضے ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس کو نکاح کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ نوجوانوں سے خدمت لیتی رہے اور شادی نہ کرے۔ جس کی عمر شادی کے قابل ہے اس کو شادی کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر رشتہ نہیں ملتا ہو تو اس زمانے میں اس کے پاس اپنی اماں کو بھیجو، بیوی کو یا بہن کو بھیجو۔ اس بیوہ سے پوچھ لو کہ کوئی چیز منگوانی ہو تو لے آؤں،
خود براہ راست اس سے راہ و رسم اور بات چیت رکھنا جائز نہیں ہے۔